बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हवाले से दो तारीफी जुमले बोले और अब पूरी हुकूमत और उससे मुताल्लिका जितने भी सहाफ़ी हैं वो लुडियां डाल रहे हैं कि चलें, हमारा हाल यूक्रेन जैसा नहीं होगा, जैसा भी है हम अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार होंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कल एक साला कारकर्दगी अपने बयान की और चैलेंज दिया कि उनकी हुकूमत के दौरान कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है, लेकिन एक तो 1700 अरब रुपए का स्कैंडल और दूसरा 60 अरब के, ये दो बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। और दोनों जो स्कैंडल हैं वो हुकूमती लोग सामने लेके आए हैं। मुद्दई सामने आ गया है, तफसील आपके सामने रखूंगा। लाहौर से आसिफ अली जरदारी, उनकी एक बड़ी करीबी शख्सियत, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये क्या माजरा है? क्या इसका पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन जो इस वक्त एक लड़ाई जारी है उसके साथ भी कोई ताल्लुक है? और तीसरी और बड़ी ही आम खबर वो ये है कि पाकिस्तान का एक गरीब शख्स जो अपने हक के लिए लड़ता रहा और लाहौर हाई कोर्ट से बिल आखिर इंसाफ की नाउमीदी लेकर उसने बाकायदा तौर पर जो है वो रुखसत हासिल की, यानी वो खुदकुशी कर गया। अब वो जो होना था हुआ, लेकिन उसके खानदान ने अब धरना दिया है और एहतजाज किया है। उस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह किया करें। इस वक्त बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई दहशत गर्दी का ऐसा वाकया रूनुमा होता है और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने के लिए जिस तरह पाकिस्तान के इदारे और मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत एक्टिव नजर आते हैं, तो ये सारी चीजें बंदा सोच के ना बड़ा परेशान होता है कि ये सब चैलेंजेस एक ही दफा हैं। और फिर जो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है वो भी परेशान करती है कि एक तरफ वतन अजीज के इतनी जानें जाया हों और फिर जो है वो लोग उनको शहादतें या कुर्बानी मानने के लिए तैयार ना हों। अच्छा, अब मैं आपके सामने दो तीन चीजें रख रहा हूं। ये आसफ आप सुन चुके कि उस पे सोशल मीडिया ने आवाज उठाई, टीवी चैनल्स ने तो उस पर बात नहीं की। अगर कोई जमीर जिंदा होता और हमारी सोसाइटी जिंदा होती और मीडिया के सेठों को इश्तिहारों की हड्डी ना डाली होती हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट का ड्रावा ना होता, तो मोहम्मद आसफ जिसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खड़े होके अपने आप को आग लगाई है, इस पे प्रोग्राम होने चाहिए थे और कम से कम एक हफ्ता तो इस पर प्रोग्राम होते कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने हालात के तहत जंग लड़ी, कानून ने उसको इंसाफ मुहैया नहीं किया, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर अपनी मर्जी के अपने मकसद के हासिल करने के लिए अपनी पार्टियों के जजेस तो लगा रहे हो ताकि आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कोई फैसला ना हो। लेकिन मोहम्मद आसफ जो है, नेस्ले एक बैन अल-अक़वामी मल्टी नेशनल कंपनी, उसके खिलाफ वो इंसाफ नहीं मिला। और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने कहा, जो उन्होंने वो रिपोर्ट वगैरह मांगी, तो आइंदा खबरदार पेट्रोल और इस तरह की कोई चीज लेकर हाई कोर्ट में ना आए। किसी की गैरत नहीं जागी जज की, किसी चीफ जस्टिस की। यानी इतनी मुर्दा जमीरी, इतनी बेहिसी, इतनी बेशर्मी हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखें हम कबूल कर चुके हैं। ये वही बात है कि छितर मारने वालों की तादाद में इजाफा कर देना, क्योंकि हमने जल्दी ड्यूटी पे पहुंचना होता है। ये नहीं पूछा कि छितर क्यों मारे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जो हमारी चीफ जस्टिस साहिबा से रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हुई है चीजें, उसके मुताबिक कहा गया है कि आइंदा सिक्योरिटी चेकिंग करें और इस तरह की चीजें लेकर ना आए। लेकिन इतनी गैरत नहीं जागी किसी जज की और किसी जो वहां पे मुतलका लोग हैं
کہ وہ جا کے محمد آصف کی فیملی سے تعزیت کے 4 جملے بول لیں. آپ اندازہ کریں یہ غریب سویلین ایک عام پاکستانی جس کے ووٹوں کو فارم 47 کے ذریعے روند دیا گیا، نہ وہ رائے دے سکتا ہے، نہ وہ کھل کے بول سکتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو آگ لگا لے تو آج اس کا خاندان اس نیسلے جو کمپنی ہے اس کے سامنے اس نے دھرنا دیا، احتجاج کیا. کسی ایک ٹی وی چینل نے اس کو کور نہیں کیا. یعنی ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ اس طرح کے مسائل یہ غریب آدمی کے مسائل ہیں، یہ پسے ہوئے طبقے کے مسائل ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور تحریک انصاف کے میں حیران ہوں، یعنی اتنے ایم این ایز، اتنے ایم پی ایز اس فیملی کے پاس کوئی گئے نہیں ہے. میں نے نہیں سنا. کم از کم آپ جاتے، تعزیت کرتے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے، لیکن نہیں. یعنی اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا سوسائٹی ہو، ہم ایک اجتماعی زوال کا شکار ہے، اور بہرحال یہ بد نصیبی ہے. اچھا، دوسرا پیپلز پارٹی کے بڑے ایک عام شخصیت ہیں، اور یہ سابق ہاکی پلیئر بھی ہیں، پھر یہ ہاکی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پھر یہ پنجاب کے پیپلز پارٹی کے صدر بھی رہے ہیں، اور یہ قاسم ضیاء. ان پر پہلے بھی 70 کروڑ کا ایک سکینڈل، ان کا 2015 میں بھی گرفتاری ہوئی تھی، اور پھر یہ رہا ہو گئے تھے. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کیا گیا، اور 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. اور مبینہ طور پر قاسم ضیاء جو ہے ان پر لین دین کے اندر کوئی خرد برد کا الزام لگایا گیا ہے. اب یہ ایک طرف چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں سرد جنگ بھی شروع ہے. مریم نواز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر قریب نظر آ رہی ہیں. بلاول تھوڑے سے ابھی انتظار میں، یعنی انتظار والی کرسی پہ ہیں. تو یعنی زرداری لاہور جائے تو مریم نواز استقبال نہیں کرتی. یہ شکوہ تو پیپلز پارٹی کر چکی ہے. گورنر کو تقریبات میں نہیں بلایا جاتا. کہنے کو اتحادی حکومتیں ہیں لیکن اتحادی نہیں ہے. تو اب یہ سرد جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس دوران یہ گرفتاری ہوئی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ بغیر اس معاملے سے ان کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. اچھا، کل ہی جو ہے وہ کہا گیا کہ ہمارا کوئی سکینڈل نہیں ہے، یعنی اپوزیشن نہیں نکال سکی. اپوزیشن کی تو نالاکی جو ہے وہ بتائی گئی ہے آلریڈی، کہ کس طریقے سے عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے جو شخصیات ہیں وہ مجبور ہیں. ایک تو فیصل واڈا حکومتی شخصیت ہے، انہوں نے بتایا کہ 50-60 ارب کی چوری ہوئی، ہم نے ملک کے 60 ارب روپے بچائے ہیں. ہمارے پاس 3 آپشن ہے، سرنڈر کریں، کرپشن تسلیم کریں یا لڑیں. قائمہ کمیٹی برائے جو بحری امور ہے اس کے اجلاس میں کل انہوں نے یہ بات کی. اور پھر وہ بتایا گیا کہ زمین تھی، اور زمین 60 ارب روپے بچائے، اور 50 وہ کہتے ہیں کہ 500 ایکڑ یہ زمین پر 9 جولائی 2024 کو دستخط کیے گئے، جہاں 365 ایکڑ کی زمین کی قیمت وصول کر کے 500 ایکڑ زمین دی جا رہی ہے، اور 60 ارب کی زمین پر صرف 2% ایڈوانس لیا جا رہا ہے. 50 ارب کی چوری کا نوٹس نہ لیتا تو 72 گھنٹے میں کینسل کیوں ہوا. اور یہ وہ کہتے ہیں اب جن لوگوں نے کی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. یہ پورٹ قاسم کراچی کا ایک تو سکینڈل ہے. لیکن میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ ندیم افضل چند بات اس نے بڑی عام کی ہے، اور یہ بات جو ہے نا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ندیم افضل چند جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کا سارا ماجرا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں، کہ یہ جو گندم سکینڈل ہے شہباز شریف دور کا، جس کے اندر اب گندم $1 ارب کی کہا جا رہا ہے ہم امپورٹ کریں گے، اور پہلے بھی کم قیمت دے کے کسان کی چیزیں سستی کی گئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مدعی بننے کے لیے تیار ہے.
یعنی یہ 1700 ارب روپے کا سکینڈل ہے. اور یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اس سکینڈل کے اندر جو ہے وہ میں مدعی بننے کے لیے تیار ہوں. اگر شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہوا معاملہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور میں مدعی بنتا ہوں اور آپ یہ ساری تحقیقات کریں کہ کس طرح کسانوں کو لوٹا گیا ہے. اب یہ جو ساری چیز ہے اس تناظر میں اب آپ دیکھیے کہ ایک حکومتی بندہ فیصل واڈا 60 ارب کے سکینڈل کی بات کر رہا ہے، ایک جو ہے وہ حکومتی پارٹی کا بندہ ہے، یعنی پیپلز پارٹی حکومت میں ہی ہے، تو وہ 1700 ارب کے سکینڈل کی بات کر رہا ہے. تو اب اتنے بڑے سیریس ایلیگیشنز، چونکہ بندہ ڈھیٹ ہونا تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. وہ بھائی اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ مثلا اب سولر یہ پینل ہے، میں اس پہ بھی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو کسانوں کا موقف ہے وہ کیا ہے. اس پہ بھی بڑا خانچہ لگ رہا ہے، بہت بڑی گیمیں ہو رہی ہیں جو پنجاب حکومت دے رہی ہے. تو اب جو یہ چیزیں ذکر، آپ ایک کرپشن کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ وہ لائن بھی مٹ گئی ہے، گرین لائن. وہ زعیم لغاری جو جرنلسٹ ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ آپ معافی مانگو ویڈیو کے اندر. تو ابھی بھی گھر پہ جو ہے وہ کر رہی ہیں، اور اگر مجھے کچھ ہوا یا فیملی کو تو ذمہ دار مریم نواز اور جو عظما بخاری ہیں وہ ہوں گی، اگر میرے گھر والوں کو کوئی نقصان پہنچا. حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ کے سکینڈل جو بھی آتے ہیں آپ بندے کو زندہ ہی نہیں رہنے دینا چاہتے، آپ اس کو اٹھوا دیتے ہیں. اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن مریم نواز صاحب آپ دیکھ لیں ان سے ڈر خوف کر رہے ہیں. تو 1700 اور یہ 600 ارب جو سکینڈل ہیں، ان کی تحقیقات، ذمہ دار کون، ان کو سزا ہوئی، جزا ہوئی. ابھی بھی آپ جو ہے وہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے گندم کی فصل اس مرتبہ پھر بیر والے کسان کو آپ پیسہ دیں گے، اپنے کسان کو نہیں دیں گے. یہ جب سے آپ سرمایہ دار لوگ ہیں اقتدار میں، جب سے شریف خاندان آنا شروع ہوا ہے، کسانوں کا حال یہی کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیا کہنا ہے؟ تو یہ سکینڈل جو ہے وہ آپ کے چھوٹے ہیں، تحقیقات کریں، بسم اللہ کریں. ندیم چند کہتا ہے میں درخواست دیتا ہوں، اور درخواست دے کے تو میں مدعی بنتا ہوں، آپ بسم اللہ شریف پڑھیں تو اب پتہ چلے گا کہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب. صرف شوبازیاں، اداکاریاں، فنکاریاں، یہ آپ کا وتیرہ ہے. پاکستان زندہ باد.